نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی آیت نمبر 11 سورہ نساء کی، یہ تقسیم وراثت کے سلسلے میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نظام اسلام میں جو ارکان اور احکام اور اصول قوانین جو موجود ہیں ہمارے مذہب میں، یہ سب کے سب بندوں کے مفاد اور رشتوں کی پابندیاں اور بندوں میں اخوت، بھائی چارگی، محبت، قرابت، یہ سب باقی رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے اصول اور قوانین اور احکام ہم بندوں کے مفاد کے لیے قرآن کریم میں جا بجا مختلف طریقے پر الگ الگ انداز میں، الگ الگ اعتبار سے، الگ الگ نوعیت سے بیان فرمائے ہیں۔ ہم احکام اسلام یا ارکان اسلام یا نظام اسلام میں سے کسی بھی ایک قانون یا کسی بھی ایک ضابطے یا کسی بھی ایک اصول کی طرف اگر ذہن لے جاتے ہیں، ذہن کو لگاتے ہیں، تو تھوڑا ڈیپلی جانے کے بعد ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ مذہب اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے ہی مفاد اور ہمارے ہی فوائد اور منافع کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور بالکل ایک بندے کو دوسرے بندے مومن سے جوڑے رکھنے کے اسلوب بتائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہے نا۔ جیسے نماز ہی دیکھ لیں، نماز شریعت میں ایک ایسا اصول اور ضابطہ ہے جو ہر بندے مومن کو ہر ایک دوسرے بندے مومن سے جڑنے کا اور وابستہ رہنے کا، منسلک رہنے کا درس دے رہا ہے۔ بھئی 24 گھنٹے میں 4-5 بار یہ نماز ہمیں اکٹھا ہونے کو اعلان کرتی ہے کہ سارے مومن اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کام سے اگر فارغ ہو گئے ہوں تو آ جائیں، اکٹھا سب کی ملاقات ہو جائے، سب ایک دوسرے کو دیکھ لیں، سب ایک دوسرے سے مل لیں، ملاقات کر لیں، ہے نا۔ نماز جا تو رہے ہیں نماز کے لیے،
لیکن اگر نیت مومن کی ملاقات ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ہے نا, جا رہے ہیں نماز کے لیے, لیکن اگر نیت عالم سے ملاقات کی ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. جا تو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, لیکن اگر ارادہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے کا ہے, علم سیکھنے کا ہے, تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. یعنی قانون ایک ہے اور بندوں کے مفاد اس میں انیک ہیں, بہت سارے مفاد ہیں. اسی طریقے سے روزہ دیکھیے, روزہ بھی ایک یکتائی اور سمانتا کا درس دیتا ہے, مساوات اور برابری کا سبق سکھاتا ہے نا. یعنی روزے کی حالت میں نہ تم امیر ہو نہ ہم غریب ہیں, نہ ہم امیر ہیں نہ تم غریب ہو. جیسے تم بھوکے ہو ہم بھی بھوکے ہیں, جو کنڈیشن تمہاری ہے وہی میری بھی ہے. بات سمجھ میں آئی نا. یعنی غریبی اور مفلسی اور بھوک کا احساس دلانے میں یہ روزہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں. سمجھ رہے. زکوٰۃ دیکھ لیجئے, زکوٰۃ ایسا نظام ہے کہ ہمارے معاشرے سے, ہمارے کلچر سے, ہماری سوسائٹی سے مفلسی, فقیری, غریبی, تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ اور بہترین سبب ہے, بہترین آلہ کار ہے. سمجھ رہے ہیں نا. کم سے کم 2 لوگوں کو تو اکٹھا کر دیتا ہے یہ زکوٰۃ. یہ ایسا نظام ہے, کم سے کم 2 لوگوں کو ضرور ملاتا ہے. مطلب ملاقات بھی ہوئی, بھائی چارگی بھی بڑھی, ایک نے ضرورت پوری کی اور ایک کی ضرورت پوری ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا. ایک کے حصے کا رزق دوسرے کے حصے میں گیا تو اس نے دیا. اللہ قادر ہے, چاہتا تو اس کے حصے کا ہی رزق اسے دے دیتا ہے نا, اس کے حصے کا ہی رزق اسے دیتا. لیکن قرآن کریم میں رب نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, مالداروں کے مال میں سائل ضرورت مند اور محروم غریبوں کا حق ہے. امیروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے. کتنا بڑھیا دستور, کتنا بڑھیا نظام ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے نا, کاہے کو اس کا حق اس میں رکھا. چاہتا تو وہ اس کا حق اسے پورا دیتا اور اس کا حق اسے پورا دیتا, لیکن اس کا حق اس کے پاس رکھا. وہ اس لیے تاکہ کم سے کم اسی بہانے ایک بندہ دوسرے بندے سے ملے. ہاں, ایک بندہ دوسرے بندے کی طرف راغب ہو, محبت بڑھے, بھائی چارگی بڑھے, اس کے دل میں محبت جاگے اور اس کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو, اخوت بنی رہے, بھائی چارگی سلامت رہے. یہی اسلام نے یہی لحاظ رکھا ہے اور یہی اعتبار کو ملحوظ رکھا ہے. حج دیکھیے ہوتا زندگی میں ایک بار ہے, لیکن دیکھیے کیسے سارے مسلم کلچر کو, مسلم معاشرے کو, تمام مسلمان امیروں کو, باحیثیت لوگوں کو ایک جا اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا ہے یہ حج نے. وہاں اکٹھا ہو جائیں, سب یہ بتائیں کہ ہم سب ایک ہیں, ہماری زبان ایک ہے, ہمارا لباس ایک ہے, ہمارا نعرہ ایک ہے, ہماری تکبیر ایک ہے, ہماری عبادت ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے. سمجھ رہے نا. تو دیکھیے نظام اسلام نے یہ درس دیا, سبق دیا کہ ہم تمہیں ایک کرنا چاہتے ہیں ہر محاذ پر. تو جیسے یہ سارے اصول آپ نے سماعت کیے مختصر, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحت مند معاشرے کو, اسلامی معاشرہ ہی تو صحت مند ہے, اور کوئی معاشرہ اتنا صحت مند نہیں ہے. اس اسلامی صحت مند معاشرے کو
معرض وجود میں لانے کے لیے اور اسے مزید تقویت بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلام میں ایک نظام وراثت قائم کیا ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک نظام وراثت قائم کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی مفلسی، غربت، تنگ حالی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس کے ذریعے سے ان کی مفلسی ختم ہو جائے. اور صرف مفلسی ہی پیش نظر نہیں، بلکہ رشتے ایک دوسرے کے دامنوں تلے دبے رہیں اور جڑے رہیں، محبت بنی رہے. لوگ بانٹتے رہیں گے تو محبت بڑھتی رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ میرے حضور سرور کونین سلطان دارین آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ دیتے رہو، ہدیے، تحفے، تحائف پیش کرتے رہو ایک دوسرے کو، تحاببتم، محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی. تو وہ تو تحفے تحائف کی بات ہے، لیکن یہ اللہ نے ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر کے رکھا ہے. سبحان اللہ، جوڑ کر رکھا ہے. تو ان کے حق ایک دوسرے کو جب پہنچاتے رہو گے تو حقوق بھی ادا ہوتے رہیں گے اور رشتے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے اور جڑے رہیں گے. محبت اور اخوت اور بھائی چارگی یہ سب باقی رہے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نظام وراثت، جائیداد تقسیم کرنے کا مسئلہ، جائیداد تقسیم کرنے کا مسئلہ، اس میں 3 اہم یعنی خاص ضرورتیں ہیں. کیا؟ ایک ہے قرابت، اور ایک ہے ضرورت، اور ایک ہے تقسیم دولت. 3 باتیں بڑی خاص ہیں، ایک قرابت اور ایک ضرورت اور ایک تقسیم دولت. قرابت کا معنی یہ ہے کہ رشتہ دار یعنی جانے والا شخص، وصال ہونے والا، متوفی، انتقال کرنے والا شخص وہ چلا گیا. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے قریبی کون کون ہیں. قرابت یہ پہلا اصول ہے. اس کے قریبی کون کون ہیں، یا اس کی زوجہ ہے، یا اس کی ماں ہے، یا اس کے باپ ہیں، یا اس کے بیٹے ہیں، یا اس کی بیٹیاں ہیں، اور یا اس کی بہنیں ہیں. یہ 3-4 رشتے 5 رشتے ایسے ہیں جو اسے بالکل گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. اب اس میں غور کیا جائے گا کہ مرنے والے شخص کے لیے زندہ کون ہے. زندہ کون ہے؟ اس کی بیوی ہے، یا بیوی کے ساتھ ماں باپ بھی ہیں، یا صرف ماں ہے باپ نہیں ہے، یا باپ ہے ماں نہیں ہے، یا بیوی نہیں ہے بیٹا ہے، یا بیٹا ہے تو 2 بیٹے ہیں، یا بیٹے نہیں ہے تو بیٹی ہے، یا 1 بیٹی ہے یا 2 بیٹی ہے. اگر یہ سب نہیں ہیں تو بہن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے قریبی رشتہ دار دیکھے جاتے ہیں. دیکھے جانے کے بعد اگر اس کے پاس بیٹا ہے اور جو ہے بیٹیاں بھی ہیں تو سب کو ان مطلب دونوں جو ہے قرابت داروں کو، ان دونوں افراد کو، دونوں قرابت داروں کو بس یوں تقسیم کر دی جائے گی وراثت کہ بیٹی کو بیٹے کا آدھا دے دیا جاتا ہے. سمجھے؟ اچھا، اس میں یہ تو قرابت ہو گئی. دوسری ضرورت، یہ قرابت ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے؟ ضرورت. مطلب اسلام نے مساوات، لفظ مساوات کا معنی ہوتا ہے برابری، ہمسری. تو صرف مساوات کا لحاظ نہیں کیا گیا تقسیم وراثت میں، صرف مساوات، بلکہ عدل اور انصاف کا لحاظ کیا گیا. عدل اور انصاف کا لحاظ کیا گیا. ضرورت کس کو کتنی ہے؟ ضرورت کس کو کتنی ہے؟ اگر ماں باپ ہیں موجود تو بھئی ماں باپ کی زندگی کٹ گئی، آخر چھور پہ ہیں، آخری دہلیز پہ ہیں.
ان کو زندگی گزارنے میں کم اسباب مہیا کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اپنی زندگی میں خود ہی کچھ نہ کچھ ممکن ہو کہ جمع کی ہو، انہوں نے زر اندوزی کی ہو، کچھ نہ کچھ اکٹھا کی ہو، نہیں بھی اکٹھا کیے ہوں تو بیٹوں کی بنسبت ماں باپ ضعیف ہیں تو ان کی ضرورتیں کم ہیں، ان کے حصے میں عمریں کم ہیں، تو لہٰذا اسلام نے ان کے حصے کو کم کر دیا۔ دیکھیے یہ عدل اور انصاف ہے، مساوات نہیں ہے کہ 10 روپے سب کو ملے چاہے جتنے ہوں۔ اسلام نے یہ لحاظ کیا ہے کہ اگر مساوات میں ظلم ہو رہا ہے تو مساوات کو ہٹا دیا، عدل اور انصاف سے کام لیا ہے۔ اگر برابری ہی کا لحاظ کیا جاتا ماں باپ میں بھی، بھائی بہن میں بھی، تو پھر یہ ایک حساب سے ظلم ہو جاتا، چونکہ کسی کی ضرورت زیادہ ہے، ضرورت کو پیش نظر رکھا جائے گا نا بھائی، کسی کی ضرورت زیادہ ہے، کسی کی ضرورت کم ہے، تو اب ماں باپ کی کٹ چکی ہے، معمولی سی زندگی ہے، تو انہیں اب کم دولت کی ضرورت پڑے گی، کم اسباب کی ضرورت پڑے گی، اور پھر ان کے اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں، اس لیے شریعت نے ان کے حصے کو کم رکھا ہے۔ اچھا، اب پھر دوسرا حصہ، بھائی کی بنسبت بہن کو آدھا ملتا ہے، یعنی مرد کی بنسبت عورت کو آدھا ملتا ہے۔ بھائی یہ کیوں؟ اب بظاہر آدمی دیکھے گا، غور کرے گا تو کہے گا یار یہ تو حق تلفی ہے، لیکن حق تلفی نہیں، یہی انصاف ہے۔ انصاف کیا ہے؟ بھائی جو لڑکی ہے شادی سے پہلے اس کی کفالت ماں باپ کرتے ہیں، ریکھ دیکھ ساری ذمہ داریاں ماں باپ اٹھاتے ہیں، سارے اخراجات ماں باپ پورے کرتے ہیں۔ شادی کے بعد اس کا کھانا، نفقہ، کپڑا، روٹی، مکان اور مزید اخراجات سب شوہر پر ہے، سمجھ رہے نا؟ مزید اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچ، تربیت کا خرچ، کپڑے لتے ان کے بچوں کا، وہ سب اس کے مرد پر ہے، یعنی بچوں کے باپ پر ہے، ساری ذمہ داریاں۔ تو اب چونکہ اسے ضرورت کم محسوس ہوئی، لڑکی کو اسلام نے دیکھا کہ بیٹی کو ضرورت کم ہے، تو لہذا شریعت نے حصہ متعین کر دیا کہ بیٹے کو بیٹی کے ڈبل ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بیٹے کو بیٹی کے ڈبل ملنا چاہیے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، سمجھ رہے نا؟ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، کیا مطلب؟ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو ڈبل ملے گا، اس کو سنگل ملے گا۔ بات ہماری سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ ضرورت۔ اور تیسرا اصول جو ہے تقسیم دولت، تیسرا اصل جو ہے یہ تقسیم دولت۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر ایک جگہ نہ رہ جائے، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ مطلب اگر میرے باپ یا دادا کی جائیداد ہے تو سب سمٹ کر مجھ تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ دولت پھیل کر، کشادہ ہو کر اور لوگوں کی ضرورت کو پوری کرے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا نظام ہے، کیسا بہترین جو ہے نظام قائم ہے ہمارے مذہب میں۔ یعنی اسلام نے یہ چاہا ہی نہیں کہ ساری دولتیں یکجا ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، اور ایک ہی شخص عیش و عشرت میں رہے اور باقی اس کے حقدار وہ مفلسی کے شکار رہیں۔ اسلام نے اس کا بھی لحاظ کیا ہے۔ تو قرابت اور ضرورت، تقسیم دولت، دولت کو تقسیم کرنا چاہیے، تقسیم کرنے سے برکت ہوتی ہے، ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ چند ہاتھوں میں وہ صرف نہ رہ جائے، بلکہ وراثت کی تقسیم میں بھی اس اصول کو ملحوظ رکھا گیا، اس لیے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ صرف بڑا لڑکا لے لے، باقی چھوٹے کو جب تک من کہے کھلاتے پلاتے رہے، نہیں، بلکہ جتنے لڑکے ہیں سب کو ملے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف لڑکوں کو مل جائے، نہیں، بلکہ لڑکیاں بھی ہیں تو انہیں بھی دیا جائے گا۔
سمجھ رہے نا؟ یہ دولت یکجا کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا۔ تو جتنے کئی رشتہ دار ہیں اگر، تو سب کو، بھائی ماں باپ بھی زندہ ہیں، بیٹا بھی ہے اس کا، بیٹی بھی ہے اس کی، ہاں بھائی بھی ہے اس کا، تو اب یہ سارے رشتہ دار کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حصہ متعین اور مقرر فرمایا ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس کے؟ وراثت کے متعلق۔ اللہ تمہیں وراثت کے متعلق حکم دیتا ہے، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ سبحان اللہ، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑ دی ہوں تو یہ اولاد کہلائے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں کیا؟ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، دیا نا، فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، یعنی دختر کا حصہ پسر سے آدھا ہی ہے۔ دختر یعنی بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہی ہے، اور اگر مرنے والے نے صرف لڑکے چھوڑ دیے تو اب کل مال اس کا ہے، لڑکی ہے ہی نہیں، سمجھے نا، لڑکی ہے ہی نہیں، تو اب یہ کل مال کا مالک ہوگا۔ اچھا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر نرے لڑکیاں ہی ہوں اور اگرچہ 2 سے اوپر ہوں، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، اگرچہ 2 سے اوپر ہوں، تو ان کو ترکے کی 2/3 ملے گی، سمجھے نا، ترکے کا 2/3 یا تو پھر 2 حصہ ملے گا، باقی ماں باپ میں تقسیم ہو جائے گا، سمجھے، ماں باپ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکیلا لڑکا وارث رہا ہو تو کل مال اس کا ہوگا، کیونکہ اوپر بیٹے کا حصہ بیٹیوں سے دونا بتایا گیا ہے، تو جب اکیلی لڑکی کا نصف ہوا تو اکیلے لڑکے کا اس سے دونا ہوگا، تو پورا ہو جائے گا نا، بالکل بات واضح ہے۔ جب لڑکی کا اکیلے نصف ہے، صرف ایک لڑکی ہے، تو آدھا مال اس کا، کوئی لڑکا نہیں ہے تو آدھا نصف اس کے لیے ہے، اس لڑکی کے لیے، لڑکا نہیں، لڑکی کے لیے۔ اب جو نصف بچا ماں باپ میں، ماں باپ میں، بھائی بہن میں، جو خون کے رشتے ہیں یہ زیادہ قریب کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ دار میں الاقرب فالاقرب، وہ خون کا رشتہ، بیٹا، اپنا سلبی بیٹا یا پھر باپ جس سے وہ پیدا ہوا ہے، سمجھ گیا نا۔ تو کہا میرے رب نے کہ بیٹے کو بیٹی کے ڈبل، دونا، یعنی بیٹی کو آدھا ہوا۔ اب جب بیٹی کو آدھا ہوا، اچھا اگر کئی بیٹیاں ہیں تو بس ان کو ایسے ہی 2/3 کر کے تقسیم کیا جائے گا، اور اگر بیٹے ہیں ہی نہیں، بیٹی ہی ہے، بیٹیاں ہیں، تو آدھے حصے میں بیٹیوں کو تقسیم کر دیا۔ ایک ہی بیٹی ہے تو کل کا آدھا مال بیٹی کا ہے، کل کا آدھا مال بیٹی کا ہے، اور اگر ہاں آدھا مال بیٹی کا ہے، اور جو بچا ماں باپ میں تقسیم ہوگا، ٹھیک۔ اسی طرح جب یہ کہہ دیا کہ کل کا آدھا مال بیٹی کا ہے، تو اب اگر صرف لڑکا ہی ہے، لڑکی نہیں ہے، تو کل مال بیٹے کا۔ ادھر جب آدھا مال ملا تو اب جب بیٹا رہے گا تو اس کو کل ملے گا، چونکہ اصول اوپر بن چکا ہے نا کہ بیٹے کو بیٹیوں کے ڈبل، ڈبل اس وجہ سے کہ ڈبل کفالت کرتا ہے نا، وہ ڈبل کفالت کرتا ہے۔ جو بیٹیاں میرے گھر میں ہیں ان کی بھی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری، اور جو کہیں سے آئی ہیں ان کی بھی کفالت میرے ذمے میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی ایک آدمی بہنوں کی بھی دیکھ کر رہا ہے شادی سے پہلے،
اور اس کی شادی ہو گئی اس مرد کی تو بیوی بچوں کی بھی پرورش کر رہا ہے. تو یہ اسلام نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس لیے بیٹی کا ڈبل، بیٹے کو دونا حصہ. دیکھیں اچھا، تو اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ماں باپ میں سے ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا حصہ ملے گا. 1/6 یعنی چھٹواں حصہ ملے گا. سمجھ رہے نا؟ بھاگ تقسیم کیا جائے گا، ڈیوائڈ جیسے کیا بولتے ہیں اس کو، ملٹی پلائی کی ڈیوائڈ بولتے ہیں. ڈیوائڈ کیا جائے گا تو چھٹا حصہ ماں باپ کو ملے گا. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ اب دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکیلا لڑکا وارث رہا تو کل مال اس کا ہوگا، کیونکہ اوپر بیٹے کا حصہ بیٹیوں سے دونا بتایا گیا ہے. تو جب اکیلی لڑکی کا آدھا ہوا تو اکیلے لڑکے کا اس سے دونا، اور وہ کل ہوگا، یعنی کل اس کا ہو جائے گا. اچھا، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، کہ ان میں سے ہر ایک کو اولاد کہا جاتا ہے. جو اولاد، لفظ اولاد لایا گیا ہے، اب وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان میں سے ہر ایک کو اولاد کہا گیا. تب دیکھیے، وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر میت کے پاس ماں باپ بھی ہوں، مرنے والا ماں باپ بھی چھوڑ کر جا رہا ہو، ٹھیک، تو ان میں سے ہر ایک کو اس ترکے سے چھٹا ملے گا اگر میت کے اولاد ہوں. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہ ہو، ہے نا، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے، وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، سمجھے؟ اولاد نہ ہو لیکن ماں باپ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اب چھٹا نہیں ملے گا، اب تہائی ملے گا. حصہ بڑھ جائے گا نا، چونکہ جو حقدار تھے، جو قرابت دار تھے، وہ اب نہیں ہیں، اولاد ہے ہی نہیں میت کے لیے، تو اب اس کے لیے کتنا بچا؟ بڑھ کے ملا، تہائی ملی. اب چھٹا نہیں ملے گا، اب 1/3، پورے مال کا 1/3، 1/3 کہلاتا ہے نا وہ، تو 1/3 ملے گا. دیکھیے، تو ماں کے لیے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ماں کا حصہ تہائی، ٹھیک. اچھا، ماں کا حصہ تہائی 31 نمبر دے گا. یعنی صرف ماں باپ چھوڑے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ زوج یا زوجہ میں سے کسی کو چھوڑا، ماں باپ بھی ہیں، بیوی چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ کے مرا، تو چھوڑا، تو ماں کا حصہ زوج کے حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے اس کا تہائی ہوگا، نہ کہ کل کا تہائی. یہ بیوی کا حصہ ملنے کے بعد پھر جو بچے گا وہ تہائی اسے دیے جائے، کلے مال کا تہائی نہیں. دیکھیے اب، تو ماں کا حصہ تہائی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس کے کئی بھائی بہن ہوں. اب یہ بیٹے سے ہم لوگ تھوڑا اوپر اٹھ گئے، بیٹی بیٹے کا معاملہ ہو گیا. پھر کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس میت کے لیے کیا ہوں؟ بھائی بہن ہوں. پھر اگر میت کے لیے بھائی بہن ہوں تو ماں کا چھٹا، اب پھر یعنی ماں کا حصہ گھٹ جائے گا. اگر میت کے لیے بھائی بہن ہو تو پھر ماں کا چھٹا، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا جو ہے چھٹا حصہ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس وصیت کے جو وہ کر گیا ہو. اب اس پہ بھی گفتگو کریں گے. کیا ہے؟ اور ایک ہی بھائی ہو تو وہ مال کا حصہ نہیں گھٹا سکتا، ہاں، یا بھائی ہو یا بہن ہو. تو اب جو ہے بھائی بہن کو دینے کے ساتھ ساتھ اس ماں کا جو ہے چھٹا حصہ ہو جائے گا. لیکن یہ ساری تقسیم، یہ پورے مال، پورے وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یوصی بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس کے کہ وصیت، بعد اس وصیت کے جو وہ کر گیا ہو.
اور دین کے بعد اس وصیت کے جو وصیت، کیا مطلب اگر جانے والا شخص یہ اگر وصیت کر جائے کہ میرے مال سے اتنے روپے مسجد میں دے دینا، تو پہلے وصیت پوری کی جائے گی، پھر تقسیم وراثت ہوگی۔ اگر اس نے وصیت کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے سے مدرسے میں تعمیر کرا دینا، تو پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، پھر تقسیم وراثت ہوگی۔ اگر وہ وصیت کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں یتیم شخص کو دے دینا، یتیم بچے کو دے دینا، تو پہلے وصیت پوری کی جائے گی، اب جب مال بچے گا تو پھر تقسیم وراثت کی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے اس وصیت کو فوقیت دی ہے، من بعد وصیت، یہ تقسیم وراثت وصیت کو پوری کرنے کے بعد نافذ کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا، وراثت بانٹی جائے گی وصیت کے پوری کرنے کے بعد۔ اور ایک چیز ہے، دین، قرض ادا کرنے کے بعد، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، سمجھے، جس بات کی اس نے وصیت کی ہو پہلے وصیت کی تکمیل کی جائے گی، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ضمن میں اس کے حصے میں قرض کتنے ہیں، قرض دیا جائے گا، قرض کی ادائیگی کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں تقسیم وراثت۔ ہاں یہ بھی قرض ہے، یہ بھی ایک قرض ہے۔ تو دیکھیے جو وصیت کر گیا ہو او دین یا پھر دین کے، تو کیونکہ وصیت اور دین یعنی قرض اور ورثہ کی تقسیم سے یہ وصیت وغیرہ اور قرض وغیرہ یہ سب مقدم ہیں۔ ورثہ کی یعنی وارثین جو لوگ ہیں ان کے درمیان مال تقسیم کیے جانے سے مقدم یہ ہے کہ پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے اور اس کے قرض اتارے جائیں، پھر جا کے مال کی تقسیم وارثوں میں کی جائے گی جو وارثین ہیں۔ اچھا، او دین یا پھر دین ہو، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، دین کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بھائی جانے والا شخص جا رہا، مال چھوڑ کے جا رہا، تو اب یہ ضروری نہیں کہ ان میں باپ ہے یا بیٹے ہیں جو بھی ہیں، کون اس کے حق میں زیادہ کام کرے گا یا کون ہے جو اسے یاد رکھے گا، کون کام آئے گا بروز حشر۔ اگر قرض دار نے دامن پکڑ لیا، میدان محشر میں، تو پھر کوئی اقربا چھڑا نہیں سکیں گے، چاہ کے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا قرض تھا نا، اس کا اپنا مال تھا جو اس نے دیا تھا، تب اسے چاہیے کہ اس کے مال سے اسے پہلے دیا جائے، وہ ادا کیا ہے۔ اور یہی معاملہ وصیت کا بھی ہے، بھائی اپنے لیے کچھ وصیت کر جاؤ، کیا بھروسہ بیٹے ایصال ثواب کریں نہ کریں، کیا بھروسہ باپ مغفرت کی دعا کرے نہ کرے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ تو اس لیے میت جو ہے ممکن ہے کہ اپنے ہی لیے کچھ وصیت کر جائے کہ ہمارے لیے یہ نیک کام کر دینا، میری دولت میں سے، میرے پیسے میں سے، میرے روپے میں سے۔ تو خوش نصیب لوگ وہ لوگ ہیں جو مرتے وقت یہ وصیت کر جائیں کہ اتنا پیسہ یا اتنی رقم میرے خزانے میں سے، میری پیٹی میں سے یا میرے لاکر میں سے نکال کے فلاں مسجد میں دے دینا، کیونکہ وہ جو کام آئے گا وہ باپ نہ کام آئے گا، بیٹا بھی اتنا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے قرض اور وصیت کو ورثہ پر مقدم کیا گیا، پہلے وصیت پوری کی جائے گی، پھر قرض ادا کیا جائے گا، پھر یہ باپ ہوں یا بیٹے ان میں تقسیم کی جائے گی۔
اس لیے اللہ نے کہا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، اس لیے حصوں کی تعین تمہاری رائے پر نہیں چھوڑی گئی، اللہ نے مقرر کر دیا۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کو اپنے بندوں پر نربھر نہیں کیا ہے کہ جاؤ جیسے چاہو بانٹ لو، سمجھ رہے ہیں؟ وراثت کی تقسیم کا مدار اپنے بندوں پر نہیں رکھا کہ جاؤ جیسے چاہو بانٹ لو۔ بھائی کیا بھروسہ کون کتنا دے کتنا لے، کس کو کتنا دے رہا ہے کس کو کتنا لے رہا ہے، کون کس کے کتنا کام آئے گا، کون کس کا حق مار لے گا، یہ متعین ہونے کے بعد لوگ نہیں مان رہے۔ ہاں اللہ کے متعین کرنے کے بعد لوگ من مانی کر رہے، یہ تعین شرع نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے حصے متعین کر دیے ہیں کس کو کتنا ملنا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایسا مضمون ہے جو بڑا خشک ہے نا، بڑا انوکھا مضمون ہے یہ، اس کا بیان اس کی تقریر بھی نہیں ہوتی اور قوم اسے ضرورت بھی نہیں محسوس کرتی اس کی۔ بہت کم لوگ شاذ و نادر کے طور پر دارالعلوم میں آتے ہیں یا اداروں میں آتے ہیں کہ حضرت ہم 2 بھائی ہیں اتنی بہنیں ہیں ہم کیسے تقسیم کریں، بہت کم شاذ و نادر کے طور پر، ورنہ لوگ اپنے اپنے جو ہے تخمینے کے اعتبار سے خیالات کے اعتبار سے تقسیم کر لیتے ہیں، لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہی رضامندی اگر شرع کی روشنی میں ہو جائے تو اللہ کے نزدیک کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوگا، کوئی حق تلف بھی نہیں کہلائے گا، کوئی کسی کا حق مارنے والوں میں شمار بھی نہیں ہوگا۔ کتنا پیارا انداز دیا ہے شریعت نے کہ ہر ایک کے حصے کو متعین کر دیا ہے، ہر ایک کے حصے کو متعین کر دیا ہے۔ مرنے والا انتقال کرنے والا اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو چاہیے کہ بھائیوں کو، بیٹوں کو یا ماں باپ کو وہ علماء سے، مفتیان کرام سے، ہے نا، ان کے مقام پر، ان کے جگہوں پر یا ادارے میں جا کر رابطہ قائم کر کے کما حقہ جیسے شریعت نے متعین کیا ہے وہ حصے ایسے انداز میں تقسیم کیے جائیں۔ جب شریعت کا حکم سنا دیا جائے گا تو بھائی اگر ایمان والا ہوگا تو برا بھی نہیں لگے گا، برا بھی نہیں لگے گا۔ اپنے من مانی اگر ہم تقسیم کر لیتے ہیں تو اس میں کسی کا دل دکھتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، کسی کو بھلے ہی بظاہر کوئی ناراض کبھی کبھی نہیں ہوتا، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے حق میں زیادہ اور کمی، یعنی کمی بیشی نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے از خود متعین کر دیا کہ بھائی اس کے لیے اتنا، اس کے لیے اتنا، بیٹے کے لیے اتنا، بیٹی کے لیے اتنا، ماں کے لیے اتنا ہے، باپ کے لیے اتنا ہے، بہنیں اگر موجود ہیں تو ان کے لیے اتنا۔ اس کا بیان بڑا تفصیلی ہے، اس کے بڑے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا مکمل ایک سلیبس تیار کیا جاتا ہے اداروں میں، سمجھ رہے نا۔ وراثت اور جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں پوری ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، سال بھر ایک کتاب پڑھائی سکھایا جاتا ہے کہ اصحاب فرائض یہ ہیں، اصحاب اصول یہ ہیں، اصحاب فروع یہ ہیں، اقرب کون ہیں، قریب کون ہے، کون ذوی الفروض ہیں، کون خارج ہو جائیں گے، کس کے آنے سے کون ہٹ جائے گا، ہاں، اور کس کے رہنے سے کون موجود رہے گا، کس کے آنے سے کس کا مال گھٹ جائے گا، کس کے جانے سے کس کا بڑھ جائے گا۔ یہ سارے طریقے ہیں، یہ اتنی باریکیاں ہیں اس میں کہ یہ یہاں بھی بیان کرنا ابھی دوبھر ہے، سمجھ رہے نا۔ ہیڈ لائن میرے رب نے عطا کر دیا ہے، اب مکمل خلاصہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مصطفیٰ سے ہو جائے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب
لکم نفعن، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا. فریدۃ من اللہ، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ہے نا. نہ ابا کی طرف سے، نہ امی کی طرف سے، نہ بھائی کی طرف سے، نہ بیٹوں کی طرف سے، نہ محلے کے چودھری کی طرف سے، نہ وارڈ کے نیتا کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ فریدۃ من اللہ، یہ حصے باندھے گئے ہیں اللہ کی جانب سے، یہ حصہ متعین کیا گیا ہے رب کی جانب سے. کس کو کتنا ملنا ہے قرآن کریم سے پوچھ لو، کس کو کتنا ملنا ہے احادیث مصطفیٰ سے پوچھ لو. فریدۃ من اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. ہاں، اللہ علم والا حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، اور وہ جانتا ہے کس کو کتنا ملنا ہے. وہ جانتا ہے کس کو کتنا ملنا ہے. اور حکیم کیسے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ کس کو کم ملنا چاہیے، کس کو زیادہ ملنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ ہے نظام وراثت شریعت کا. یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کی ضرورت ہے قوم میں، لیکن قوم اس ضرورت کو محسوس کرتی نہیں ہے. اچھا، اس کا بیان وغیرہ بھی بہت کم ہوتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے مضامین پر اور ایسی بحث پر غور و فکر کر کے اور تقسیم وراثت شرع کے مطابق کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. شریعت کے حق کو پہچاننے اور مسائل وراثت کو سننے سمجھ کر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.